السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جو بہت امیر، بہت مالدار تھا، ہر وقت فسق و فجور میں، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا اور کبھی بھول کر بھی خدا کی یاد نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اس رئیس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور کہا کہ وہ بازار سے کچھ سامان خرید کر لائے۔ چنانچہ وہ غلام اپنے مالک سے 4 درہم لے کر اور بازار کی طرف چلا۔ راستے میں اس غلام نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجمع میں تقریر فرما رہے ہیں۔ غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر سن لے، نصیحت بھری باتیں سن لے۔ چنانچہ وہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسکین غریب درویش کی خدمت کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے، یعنی اس کی مدد کے لیے لوگوں سے کہہ رہے تھے، اور حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے مالک نے مجھے سامان لینے کے لیے دیے ہیں، بھیجا ہے بازار، میں یہ 4 درہم اس درویش کو دے دوں اور 4 دعائیں اپنی مرضی کے مطابق حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرا دوں۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس غلام نے اس درویش کو وہ 4 درہم دے دیے۔ اس پر حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جزاک اللہ، اور پھر اس غلام سے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کون کون سی دعائیں کروں۔ اس پر غلام نے کہا کہ پہلی دعا تو یہ کیجئے کہ خدا تعالی مجھے غلامی سے آزادی دے دے۔ دوسری یہ کیجئے کہ اللہ تعالی میرے مالک کو توبہ کر لینے کی توفیق دے دے۔ تیسرے دعا یہ کیجئے کہ مجھے 4 درہم اور مل جائیں۔ چوتھی دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور حاضرین مجلس کو اور میرے مالک کو سب کو بخش دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چاروں دعائیں کیں، اور پھر اس کے بعد مجلس ختم ہوئی اور وہ غلام یہ 4 دعائیں کرا کے اپنے مالک کے پاس پہنچا، اپنے گھر واپس گیا۔ مالک نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس غلام نے سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ میں وہ 4 درہم حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک درویش کو، ایک غریب مسکین درویش کو، صوفی کو دے کر آیا ہوں، اور ان کے بدلے میں حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 4 دعائیں کرائی ہیں۔ مالک نے پوچھا کہ وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتا۔ اس پر غلام نے کہا کہ ایک دعا تو یہ کہ خدا تعالی مجھے آزادی عطا فرما دے، دوسرے یہ کہ ان 4 درہموں کے عوض اللہ تعالی مجھے 4 درہم اور عطا فرما دے، تیسری دعا یہ کہ خدا تعالی آپ کو اپنے مالک سے اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، چوتھی دعا یہ کہ خدا تعالی مجھ پر، آپ پر، اپنے مالک سے کہا کہ مجھ پر اور آپ پر اور حضرت منصور اور ان کی مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کو اللہ تعالی اپنی رحمت میں لے لے، اپنی رحمت فرمائے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ اس پر مالک نے اس غلام کی یہ باتیں سن کر کہا کہ پہلی دعا تو قبول ہوئی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، سبحان اللہ۔ دوسری دعا بھی قبول ہوئی۔ مالک نے کہا کہ دوسری دعا بھی قبول ہوئی، لو ان 4 درہموں کے عوض میں تجھے 400 درہم دیتا ہوں، اور تیسری بھی قبول ہوئی۔ اس نے کہا کہ سنو، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی خدا تعالی کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کسی گناہ کے قریب نہ بھٹکوں گا۔ اور پھر اس نے کہا مالک نے کہ اب جو کچھ میری قدرت میں تھا، میرے قبضے میں تھا، میں کر سکتا تھا، میری طاقت میں تھا، میں نے اس کو پورا کر دیا، لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں، اس میں میں مجبور ہوں اور وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ایک غیبی آواز آئی، اور اس غیبی آواز میں یہ کہا گیا کہ اے بندے، جو کچھ تیرے اختیار میں تھا، تیرے قبضے میں تھا، بندہ ہو کر تو نے وہ کام کر دکھایا، تو جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے، رحیم و کریم ہو کر ہم وہ کام کیوں نہ کریں؟ اور فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تجھے، تیرے غلام کو، منصور کو اور سارے حاضرین جلسہ کو اپنی رحمت میں لے لیا اور سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے مقبولوں کی مجلس میں شرکت موجب رحمت حق اور باعث نجات ہوتی ہے، اور
مستحقین کی امداد و اعانت سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے والے پر رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانے میں مقصد جلدی حل ہو جاتا ہے، کام جلد پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا حدیث شریف کے مطابق، کہ حدیث شریف میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا مقبول جب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، جلدی اس کی دعا سنتا ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں سے گناہ گاروں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوبوں کے طریقے پر چلنے کی، ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔